بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال اردو سٹوری کے معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست صابر کمال اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی سٹوری کو آپ تک بآسانی پہنچایا جا سکے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسی عمارت کے بارے جسے بنانے میں مشہور انجینئر میروبی نامی شخص کے 20 سال لگ گئے، اور ایسی عمارت جسے بنانے میں کم و بیش 1 لاکھ مزدوروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایک ایسی عمارت کے بارے میں آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے جو ہے تو سائز میں بہت بڑی، لیکن اس میں پورے سال میں صرف ایک ہی دن ایسا آتا ہے جس میں سورج کی شعاعیں اس عمارت کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ایک ایسی عمارت کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے جس میں اگر آپ ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ دیں تو وہ نہ تو خراب ہوگا، نہ ہی بدبو آئے گی، بلکہ وہ گوشت خشک ہو جائے گا۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین، نامور سائنسدان اور مشہور کالم نگار ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ میں 2 بار مصر گیا اور قاہرہ میں دونوں بار اہرام مصر کی سیر کی۔ پہلی مرتبہ ہم مصر حکومت کی دعوت پر گئے تھے اور بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ سفیر پاکستان انور کمال کی دعوت پر گئے تھے۔ اہرام مصر کی تعمیر میں اس قدر سائنسی راز پوشیدہ ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کو ان سے آگاہ کروں۔ آپ پڑھ کر یقین نہیں کریں گے مگر یہ حقیقت پر مبنی حقائق ہیں۔ ناظرین محترم، جو ڈاکٹر صاحب نے راز بتائے ان میں سے پہلے نمبر پر یہ راز ہے، اہرام کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن 2 ٹن سے لے کر 15 ٹن تک ہے۔ اہرام مصر میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا۔ اہرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہی ہے۔ اہرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت بتلاتا ہے اور اندرونی راستہ سگ ستارہ کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم آیت نمبر 49 میں آیا ہے۔ اگر آپ گوشت کا تازہ ٹکڑا اہرام کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا۔ یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ اہرام کے سرکم فرنس کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.14 کے برابر ہے، جو ریاضی اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کو اس کے قطر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے۔ یہ ناقابل یقین کرشمہ ہے۔ رات کے وقت اہرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے، جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے کیونکہ اس کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات ریڈیم کے رنگ کی پالش ہوتی ہے۔ تینوں اہرام کی لائن آسمان میں چمکنے والے ستاروں کے متوازی ہے۔ سال میں ایک دن سورج کی شعاعیں اہرام کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ یہ دن فرعون کا یوم پیدائش ہے۔ اہرام میں رکھی تلواریں اور چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی۔ ہزاروں برسوں سے وہ وہاں موجود ہیں اور سائنسدان آج تک اس راز کو نہیں سمجھ سکے۔ اہرام کے چند کمروں میں بہت سے آلات بند ہو جاتے ہیں اور سائنسدان آج تک یہ راز حل نہیں کر سکے۔ تعجب کی بات ہے اور راز ہے کہ تینوں اہراموں سے جو لکیر گزرتی ہے وہ بحر اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائی اینگل اور بحر الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائی اینگل کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہاں ہوائی جہاز، بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔
بڑے احرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر ہیں اور 1 زمین کے اندر، اور کہا جاتا ہے میروبی نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ احرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان کھوئی تھی۔ احرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کی چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا تھا۔ جو دائرہ احرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ تمام بر اعظموں اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان کا رقبہ ایک دوسرے سے برابر ہے۔ اگر بلیڈز وہاں رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان یہ راز بھی حل نہیں کر سکے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کی شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی۔ جی دوستو، بتائیے کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کے آنے تک انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔